السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ عرض کرنے سے پیشتر آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں جن کو فضیلت دی گئی ہے ان سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک کو تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کہ اس رسول کو محمد رسول اللہ کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی تو ان کو تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرما رہا ہے اور تمام امت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دے رہا ہے۔ جی مگر اسی سرزمین کے اوپر کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی اور ظاہر سی بات ہے کہ شان کو گھٹا کیسے سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کی شان بڑھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ مگر وہ شان گھٹانے کی کوشش کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو تو گھٹاتے نہیں، وہ اپنی شان گھٹا کر کے اپنے کو جہنم کا حقدار بنا لیتے ہیں۔ جی جی بے شک۔ تو محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر جو اختلاف ہے عقائد کا لوگ بہت کم واقف ہیں اس سے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میلاد فاتحہ نہیں کرتے ہیں وہ بدعقیدہ ہیں اور جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہیں۔ جی بھئی میلاد فاتحہ ایک مستحب امر ہے اور کر لیں تو باعث ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ فرق نہیں ہے، بنیادی فرق ہے عقیدے کا اور میں اس فرق کو واضح کرنا چاہوں گا آپ حضرات کے سامنے۔ دیکھیے بس تفصیل میں نہ جا کر کے اجمالاً اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتانا چاہوں گا، آپ غور کرتے رہیں انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا۔ کس سے سوال کیا؟ جن کو ہم بدعقیدہ کہتے ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مانے جاتے اور ان کے لوگ ان کو حکیم الامت کا لقب دیتے۔ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں حامیان دین و ناصران شرع متین اس مسئلے میں کہ زید کہتا ہے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب بالذات اور ایک علم غیب بواسطہ۔ علم غیب جو بالذات ہے وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں،
علم غیب جو بواسطہ ہے اس کے بارے میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس معنی کر عالم الغیب ہے، تو کیا زید کا ایسا عقیدہ رکھنا صحیح و درست ہے؟ تو اس پر دیوبندیوں کے جو حکیم الامت ہیں مولوی اشرف علی تھانوی انہوں نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا ہے کہ اگر زید جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض غیب مراد ہے، اگر بعض غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ یعنی حضور کی کوئی تخصیص نہیں۔ بعض غیب مراد ہے، بعض علم غیب مراد ہے تو حضور کی کوئی تخصیص نہیں، اور اس کی وہ دلیل دے رہا ہے۔ دلیل کیا؟ کہ ایسا علم غیب، کیسا علم غیب جس کا سوال کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب زید و عمر، اور زید و عمر کب بولا جاتا ہے؟ عام انسان کو بتانا ہو، زید و عمر یعنی عام انسان کو۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ ہر صبی و مجنون، ہر لفظ ہر پر غور کیجئے، لفظ ہر صبی و مجنون۔ صبی کا معنی کیا ہے؟ لغت میں دیکھیں گے صبی کا معنی بچہ، نہ سمجھ بچہ، چھوٹا چھوٹا بچہ، اس کو صبی کہا جاتا ہے۔ اور مجنون کا معنی لغت میں دیکھیں گے پاگل۔ کہ ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، اللہ اکبر، آگے کہتا ہے جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یعنی اس جگہ جب گرفت کی گئی تو ان کے لوگوں نے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی کہ یہاں ایسا علم غیب سے مراد ہے ایسا مطلق باز۔ لیکن دیکھیے یہاں جب شروع کیا اس نے بیان کہ ایسا علم غیب، تو ایسا علم غیب کب بولا جاتا ہے؟ جس کا ذکر پہلے کر دیا ہے۔ ایسا علم غیب کیسا علم غیب؟ جس کا ذکر پہلے اس نے کر دیا ہے۔ اب پہلے کس غیب کا ذکر کیا ہے؟ پہلے ذکر کیا ہے وہ بعض غیب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جس کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو بعض غیب ثابت کر رہا ہے اور اس میں یہ بھی کر رہا ہے کہ اس میں حضور کی کوئی تخصیص نہیں۔ حضور کی کیا تخصیص؟ استفہام انکاری ہے، اور استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی تخصیص نہیں۔ اور جب یہ جملہ بولا جاتا ہے یعنی بعض غیب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور ایسا غیب دوسروں کے لیے بھی ثابت ہے، اور دوسروں کے لوگ کس کو مان رہا ہے؟ زید و عمر، ہر بچہ و پاگل، اور تمام حیوانات اور بہائم، چوپایا حیوانات، جانور یعنی کتا، بلی، چوہا، چچندر وغیرہ سب بھی حیوانات میں آ گئے، اور بہائم میں جتنے چوپائے ہیں سب داخل ہیں۔ تو معاذ اللہ معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو علم غیب ہے اس بعض علم غیب مان کر کے وہ بعض علم غیب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو وہ تشبیہ دے رہا ہے کتا کے علم سے، چوہا کے علم سے، چھچندر کے علم سے، بندر کے علم سے، غرض یہ کہ جتنے بھی جانور ہیں تمام جانوروں سے۔ میں نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ صاف لفظوں میں اس نے یہ کہہ دیا جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ لفظ جمیع علماء کرام جانتے ہیں موجبہ کلیہ کا اصول ہے، اور جب موجبہ کلیہ کا لفظ آ گیا تو اس سے کوئی فرد خارج نہیں۔ غرض یہ کہ حیوانات میں اور بہائم میں جتنے بھی افراد آ سکتے ہیں ان تمام افراد سے تشبیہ دے رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو اشرف علی تھانوی کو کافر کہا ہے اعلیٰ حضرت نے، نہ صرف اعلیٰ حضرت نے بلکہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے
مفتیان کرام نے جو اس زمانے میں موجود تھے، سب نے مل کر اشرف علی تھانوی کو جو کافر کہا ہے، اس وجہ سے کافر کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم مقدس کو جانور، پاگل، چوپایا جانور وغیرہ تمام چیزوں سے تشبیہ دے کر کے ان کی شان اقدس میں توہین کی ہے۔ اور محترم حضرات، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو ایسا سے مراد مطلق باز ہے، تو میں واضح کرنا چاہوں گا، دیکھیے ایسا سے مراد مطلق باز نہیں ہے، بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے زید کا جو عقیدہ بیان کیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ انہیں جو علم بواسطہ ہے، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اس کے بارے میں کہا کہ اس کا عقیدہ سراسر غلط اور باطل ہے، اور باطل کہہ کر کے دلیل پیش کرتا ہے یہ، اور دلیل میں کیا پیش کرتا ہے کہ اگر اس سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں، بعض علم غیب ہے یا کل، اگر بعض مراد ہے تو ایسا زید مر بغیر یعنی جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ تو اس میں وہ جو دلیل دے رہا ہے، اور معلوم ہے آپ حضرات کو کہ دلیل 4 طرح کی ہوتی ہے، ادلہ شرع کل 4 ہیں، قرآن کریم، حدیث رسول اللہ اور اجماع امت۔ قرآن کریم کو سبھی حضرات جانتے ہیں، حدیث رسول اللہ کو اکثر حضرات جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو کلمات جاری ہوئے وہ حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے سے کیا جو فعل ہے ان کا وہ بھی حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کچھ بیان کیا یا کوئی کام کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا یا اس فعل کو مشاہدہ کیا اور اس کو انکار نہیں فرمایا، منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ تو نبی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیث رسول اللہ سے دلیل دی جا سکتی ہے، قرآن کریم کے آیات سے دلیل دی جا سکتی ہے، اور اجماع امت جس بات پر ساری دنیا کے اہل علم متفق ہو جائیں وہ بھی اتفاق اس بات پر دلیل ہے کہ وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں صحیح اور درست ہے۔ تو 3 دلیلیں ہو گئی، کتاب اللہ، حدیث رسول اللہ، اجماع امت، اور چوتھا نمبر ہے قیاس کا۔ قیاس کا اجمالی تعارف یہ ہے کہ بعض چیزوں کا حکم قرآن میں، حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا حکم ہمیں نہیں ملتا، تو اب جس کا حکم قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے، اجماع میں موجود ہے، اس کا حکم دلیل کی بنیاد پر اس کی علت کیا ہے، علت معلوم کرنے کے بعد جس چیز کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے اس پر حکم جاری کیا جاتا ہے، اور اس سے ہم کو اس کا حکم مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گھروں میں بلیاں آتی ہیں، کھانے میں منہ ڈال دے تو وہ کھانے کی چیز ناپاک نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ، تو بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، لیکن چوہا اگر کسی چیز کو کھا لے یا کسی چیز میں منہ قطر دے تو کیا کھانے کی چیز وہ چوہا کھا لینے سے وہ ناپاک ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا حکم ہمیں نہیں ملتا۔ تو اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علت بیان فرما دی ہے لِأَنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ، تمہارے گھروں میں گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے جس سے بچنا بہت متاثر ہے، اگر کھانے کی چیز کو ناپاک قرار دیا جائے تو روز کھانے کی اشیاء کو پھینکنا پڑے گا، اور اس میں مسلمان اور لوگ حرج کے شکار ہو جائیں گے۔ اب یہی علت چوہا کے کھانے میں بھی پائی جا رہی ہے کہ گھروں میں گھومنے پھرنے والے جانوروں میں سے ہے، لہذا کسی چیز کو اگر چوہا کھا لے تو اس کا حکم بھی یہ ہوگا کہ وہ ناپاک نہیں ہے۔ تو چوہا کا حکم بیان نہیں کیا گیا، بلی کے بارے میں بیان کیا گیا، مگر چوہا کا حکم آپ نے کیسے جانا؟ قیاس کی بنیاد پر جانا کہ بلی کے لیے جو علت بیان کی گئی ہے وہی علت چوہا کے بارے میں موجود ہے، اسی کو قیاس کہتے ہیں۔ تو اس نے اشرف علی تھانوی نے قیاس کیا ہے۔ قیاس کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو مقیس بنایا، اور زید و عمرو، سبی و مجنون اور حیوانات و بہائم کے علم کو بنایا مقیس علیہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مقیس، جانوروں پاگلوں کو بنایا مقیس علیہ، اور علت کیا ہے؟ بعض علم غیب کا حاصل ہونا،
بعض غیب کے علم حاصل ہونے کی وجہ سے جانوروں پاگلوں کے اوپر علم غیب کا حکم نہیں کیا جاتا، عالم الغیب نہیں کہا جاتا. اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی علم غیب کا حکم نہیں دیا جائے گا، ان کے اوپر عالم الغیب نہیں کہا جائے گا. مگر یہ بتانا چاہوں گا قیاس کے لیے ضروری ہے کہ مقیس علیہ کی نظیر ہو، تو گویا کہ اشرف علی تھانوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانوروں پاگلوں چوہا چھچندر کی نظیر مان رہا ہے. اس کے بغیر قیاس صحیح نہیں ہو سکتا. قیاس کے لیے ضروری ہے کہ مقیس علیہ کی نظیر ہو. تو یہی اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اس مقدس ہستی کو جانوروں پاگلوں چوہا چھچندر کی نظیر قرار دے دیا. اور آسان کر کے سمجھاؤں جناب، لفظ ایسا تشبیہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور اہل ادب جانتے ہیں کہ جب تشبیہ کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس میں ایک مشبہ ہوتا ہے، ایک مشبہ بہی ہوتا ہے، اور ایک وجہ شبہ ہوتا ہے، اور ایک ادات تشبیہ. 4 چیزیں یہاں بھی ضروری ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ جانوروں پاگلوں اور چوہا چھچندر وغیرہ ان سے. اور وجہ شبہ باز غیب کو جاننا، اور ادات تشبیہ ایسا، اور حکم ہے کہ علم غیب کا حکم نہ کیا جانا. تو معاذ اللہ اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی لفظ ایسا کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دے رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دینا ہے، ان کی شان ہٹانا ہے، ان کی تحقیر کرنا ہے. اجی کسی انسان کو اگر کہا جائے کہ تمہارا علم ایسا ہے جیسے کتے کا، یا تمہارا علم ایسا ہے جیسے بلی کا، تو وہ آدمی بھر جائے گا، آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو معلوم ہوا یہ جملہ توہین پر مشتمل ہے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو کیا آپ کا خون نہیں کھولے گا؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر، پہلے تو اس کو خط لکھا، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ فتویٰ جاری کر دیا، خط لکھا ہے، 4 رجسٹری خطوط بھیجے. جب اس نے اس بات سے توبہ نہیں کی اور کوئی جواب نہیں دیا، اتمام حجت کر لیا، اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا اور حرمین شریفین کے علماء کرام کو بھیجا. ان حضرات نے بھی اشرف علی تھانوی وغیرہ اور دیگر اور لوگ بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی موقع نہیں ہے، صرف اسی بات پر اکتفا رکھتا ہوں کہ اشرف علی تھانوی پر ان تمام حضرات نے باتفاق کافر ہونے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. اشرف علی تھانوی ایسا کافر ہے کہ اس کا بیان کفر میں بالکل معنی کفر میں متعین ہے، اس میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں، اور اگر تعویل کی جائے تو وہ تعویل مقبول نہیں ہے. اسی وجہ سے شفا شریف میں فرمایا گیا ہے التعویل فی لفظ صراح لا یقبل. اگر صریح لفظ ہے اور اس میں کوئی تعویل کرتا ہے تو تعویل قابل سماعت نہیں ہے، وہ تعویل قبول نہیں کی جائے گی. تو محترم حضرات، معلوم ہوا کہ ہمارا جو بدعقیدوں سے اختلاف ہے صرف میلاد فاتحہ کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس بنیاد پر اختلاف ہے کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین اور گستاخی کی ہے. تو اس لیے ان سے دور رہنا ہے اور اپنے سے ان کو دور رکھنا ہے. نہ تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا پینا رکھنا ہے، نہ ان کے ساتھ شادی بیاہ کرنا ہے. غرض ہے کہ تمام امور سے ان سے قطع تعلق کرنا ہے. اگر آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، اور شادی بیاہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہلاکت ہے. اپنے کو اگر ہلاکت سے اور آخرت میں آپ نجات چاہتے ہیں، ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، تو اپنے کو ان عقیدوں سے دور رکھنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کا خیال رکھیں اور اپنے کو بدعقیدوں سے دور رکھیں.